السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معزز حاضرین، محترم سامعین، مکرم خواتین، اللہ جل شانہ نے باہر کے حالات کے بدلنے کا ایک اصول اس آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے باہر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اب یہ باہر کے حالات اپنوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا عالم بھر سے تعلق رکھنے والے ہوں، باہر کے حالات سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے بدلنے کے لیے مجھے کون سا نسخہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ نسخہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کچھ اور بتاؤں گا، کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ کچھ اور بتائے گا، کسی دانشور سے پوچھیں گے تو وہ کچھ اور بتائے گا، کسی حکومت سے پوچھو گے تو وہ کچھ اور بتائے گا، لیکن یہ جتنے بھی لوگ بتائیں گے وہ حالات بدلنے والے لوگ نہیں، حالات بدلنے والا صرف ایک ہے۔ اس واسطے وہ حالات بدلنے والے نے کیا نسخہ بتایا وہ یاد رکھنا۔ فلانا آیا تو حالات بدل جائیں گے، فلانا آیا تو حالات بدل جائیں گے، میں ایسا کرا تو حالات بدل جائیں گے، میں ویسا کرا تو حالات بدل جائیں گے۔ یہ سب بولنے والے حالات بدلنے والے رہتے بدلتے تھے، حالات ان کے اختیار میں نہیں ہیں، حالات صرف ایک ذات کے اختیار میں۔ وہ ذات نے کیا نسخہ بتایا ہے حالات کے بدلنے کا، وہ بیان کیا گیا ہے آیت کے اس حصے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو جو لوگوں میں ہیں نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ لوگ اپنے اندرون کے احوال کو نہیں بدلیں گے۔ باہر کے حالات صحیح کرنا ہے تو اندر کے حالات صحیح کرنا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سامنے والا مجھے بدخواہ نہ سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے خیر خواہ سمجھیں، مگر میں اپنے اندرون میں یہ ظاہری شکل میں لوگوں کے اندرون میں میرے تئیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ ہمدرد و خیر خواہ ہے، اس کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، مگر اندر بدخواہی کا جو جذبہ ہے وہ بدل رہا نہیں، تو ایسی صورت میں حالات بدلیں گے نہیں۔ بات یہ ہے کہ بیج خراب ہے تو پودا جو نکلے گا کیسا نکلے گا، اندر کا حال کیسا باہر کا حال ویسا۔ یہ ایک اس زمانے کا میرے خیال میں
بہت ضروری سبق ہے۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، بہت شوق تھا پہلے تاریخ آیا وہ پڑھنے کا، یہ اس کے خلاف سازش، یہ اس کے خلاف سازش، میں کامیاب ہو جاؤں انہیں ناکام ہو جائے، بلکہ انہیں کوششیں کرنا، میں کامیاب ہو جاؤں سامنے والا ناکام ہو جائے، بلکہ دوسرے کوشش کر رہا، نہ ان سازشوں سے بچتا نہ ان سازشوں سے بچتا، نتیجے میں انہیں بھی برباد انہیں بھی برباد۔ کئی کو بولے تو اندر بدلا ہوا نہیں، دوستیاں کریں گے، متحد ہوں گے، مل کے کام کریں گے، باہر سب طے کر لیتے، اندر کیا ہے؟ اس وقت کے شدید ترین حالات کی وجہ سے اب ہاتھ ملا لیں گے، لیکن جو ہی موقع ملے گا پھر اس وقت میں اس کو اپنا رنگ بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اندر بدلا نہیں ہے، باہر بدلتا، اس سے حالات بدلتے نہیں۔ وہ پورے حالات کی ترجمانی سنانا تو ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ ہر آدمی کسی مرحلے پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہے۔ ابھی بچے نے نظم پڑھی نا تو ادھر میرا ذہن منتقل ہوا، کیا نام بچے کا؟ چھوٹا نام بولو یار، اتنا لمبا چوڑا نام کا یاد رہتا ہمارے منیب صاحب۔ حقیقت بدل ڈالی ہے لوگوں نے، اندر شرارت ہے باہر شرافت دکھاتا، اندر مال کی محبت ہے باہر سے زہد دکھاتا، اندر سے مخلوق سے تعلق ہے باہر اللہ سے تعلق بتاتا ہے، اندر سے فتنہ پسندی ہے باہر سے امن پسندی دکھاتا ہے۔ پوری نظم وہ شو تغییر حقیقت دو یا کے ساتھ میں ہو، تغییر تو ہی وزن صحیح ہوتا، نہیں تو صحیح نہیں ہوتا۔ حقیقتوں کو بدل ڈالا ہے لوگوں نے۔ ہر آدمی پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ ہر آدمی اس لیے پریشان ہے کہ اس دنیا میں کام کے لیے آیا، لیکن اندرون میں آرام ہے۔ اندرون میں خواہش کیا ہے؟ آرام۔ نتیجے میں کہاں سے سکون ملیں گے؟ اندر میں کام کے لیے آیا، آرام کے لیے نہیں آیا، بلکہ اگر اندر رہا تو انشاءاللہ باہر آرام ہو جاتا اسے۔ اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا یا آسائش کے لیے؟ اردو سمجھتے؟ سب اردو دا ہے یہاں؟ نہیں ہے، مشکل ہے۔ ایک انجینئر صاحب بول رہے ہیں اردو دا نہیں ہے سب یہاں بول کے، وہ بھی آپ لوگوں کی ہمدردی میں خیر خواہی میں بولتا بیچارہ وہ۔ سکون سے، راحت سے، آرام سے پرعیش زندگی گزارنا، ہر قسم کی سہولت رہنا، اس کو بولتے آسائش۔ آزمائش بولے تو سخت ترین حالات آتے ہیں، کبھی تنگی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کمزوری ہے، کبھی دشمنی ہے، کبھی بدامنی ہے، کبھی مخالفتیں ہیں، کبھی دوسروں کی جانب سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے، سب باہر کے یہ آتے رہتے ہیں۔ یہ نئے ہونا کچھ بھی، آسائش رہنا، آرام سے رہنا۔ تو دنیا میں کائے کو آیا؟ دنیا میں آزمائش کے لیے آیا کہ آسائش کے لیے؟ پریشان کائے کو ہے سب؟ پریشان اس واسطے ہیں کہ آئے آزمائش کے لیے، رہنا چاہتے ہیں آسائش سے، تو اندرون میں آسائش، تو باہر کی آزمائش سے پریشان ہو جاتے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں رب کی مرضیات پوری کرنے کے لیے ہے یا اپنی خواہشات؟
ذرا اچھا سمجھو کوئی بات کو. سارے لوگ پریشان ہیں کئی کو میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, میری مرضی پوری نہیں ہو رہی, میری چاہت کی تکمیل نہیں ہو رہی, میں بولے جیسا نہیں ہو رہا. اندر کیا ہے؟ میں بولے جیسا ہونا, میری خواہش پوری ہونا, میری چاہت کی تکمیل ہونا. اندر یہ ہے, باہر کے حالات بدل جائیں گے. اہل اللہ نے اپنے اندرون کی حالت کو بدل لیا, کہا کہ میری مرضی نہیں ان کی مرضی, میری چاہت نہیں ان کی چاہت, میری نہیں ان کی چلے گی. اگر اندر میں یہ آیا تو باہر سب کس کی چل رہی ہے؟ ان کی چل رہی نا. اندر جو ہے وہ باہر ہے تو پریشانی گئی کی. جی نہیں آ رہا سمجھ میں, کھل رہا ہی نہیں مسئلہ لوگوں کے اوپر. وہ کیسا کھولنا وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جی مجھے صحت مند رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا. مجھے بیمار رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا. پریشانی گئی کی وہ تو لطیفہ سنے ہوں گے نا. ایک بزرگ سے پوچھے کیسی گزر رہی, تو انہوں نے بولے ارے میرے گزرنے کا کیا پوچھنا جی, میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہی چھوڑا. میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہی چھوڑا. میں جو موسم چاہ رہا ہوں وہ موسم آ رہا, میں جب بارش چاہ رہا ہوں تو بارش ہو رہی, میں جب دھوپ چاہ رہا ہوں اس وقت میں دھوپ رہ رہی, جب ٹھنڈک چاہ رہا ہوں ٹھنڈک رہ رہی, جب گرمی چاہ رہا ہوں گرمی رہ رہی. سب میری مرضی سے برابر. تو ایک صاحب تھے پلٹ کے پوچھے گئے تھے کیا ہوا, جگہ پہ ہے نہیں ہے, خدائی دعویٰ کر رہے ہیں آپ, یہ تو خدائی دعویٰ ہو گیا ہے. تو انہوں بولے کہتے بھائی نعوذ باللہ خدائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں. پھر تم جیسا کیسا ہوتا دنیا میں, پوچھا کرتے انہیں پلٹ کے. تو انہوں بولے کہتے کہ اللہ میں کی جو چاہت ہے اس کو میں اپنی چاہت بنا لیا. جو اللہ کی چاہت ہے اسی کو میں نے اپنی چاہت بنا لیا. تب جو ہو رہا انہوں کیسا چاہ رہے ویسا ہی ہو رہا نا, وہی میری چاہت بھی ہے. اس واسطے بول رہا ہوں میں کیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہو رہا. بولو اپنے اندرون میں جب یہ حالت آتی ہے تو آدمی کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے. اندر ایسا ہے نہیں, اندر آسائش ہے, باہر آزمائش کی وجہ سے پریشان ہو جاتا. اندر اپنی مرضی ہے, باہر اللہ کی مرضیات کے مطابق حالات بنتے ہیں تو پریشان ہو جاتا. اندر اپنی چاہت ہے, باہر اللہ کی چاہت کے موافق چیزیں ظاہر ہوں گی پریشان ہو جائیں گے, میری مرضی کے خلاف, میری چاہت کے خلاف. حالانکہ ہوتا وہی ہے جو انہوں چاہتے ہیں, یہ خالی پریشان ہوتا ہے. انسان صرف پریشان ہوتا ہے. اب یہ پریشانی کو دور کرنے کا آسان نسخہ ہے. میری چاہت, میری مرضی, میری خواہش یہ نکال دے کے چلتی ان کی شے میری کئی کو بھائی, میرا تو سکون ہو جاتا آدمی کو. سارے لوگوں کی پریشانی کی بنیاد یہی ہے کہ اپنے اندر کو بدلتے نہیں, نتیجے میں باہر کے حالات بدلتے دکھائی نہیں دے رہے. جیسے اللہ جتنا دیا ان کی حکمت ہے, ان کی مصلحت ہے, ان کی تقسیم ہے, ان کا امتحان ہے. اب اگر اندر میں یہ رہا کہ اللہ جتنا دیا اتنا ہی ٹھیک ہے میرے کو, تو پریشانی ہے کچھ بھی نہیں. باہر اتنا مل رہا ہے جتنا انہوں دے رہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اتنا نہیں اتنا مل رہا. دیکھنے والے تو میں دیکھ رہے نا, اللہ میاں اتنا دیا, اندر کیا ہے
اکٹھا ہونا تو نتیجے میں پریشان ہو جاتا. ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ دیتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے. ہوتا ویسے جو ہونا چاہتے ہیں تو یہ چاہیے ہونا یہ ہونا بلکہ کہیں کو بیٹھا ہوا ہے بھائی. یہ ایک موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حکمراں اللہ ہیں، حاکم الحاکمین وہ ہیں، حاکم وہ ہیں، حکم نافذ فرمانے والے وہ ہیں. کائنات پوری ان کے حکم کے تابع ہے، لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری چلے، پریشانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک صفت ہے قناعت کی، ایک صفت ہے حرص کی. صفت قناعت آ جائے تو اندر باہر سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. صفت حرص آئے اندر بھی بے چینی، باہر کے حالات بھی خراب. اس کو کتابی دے تو بس نہیں ہو رہا اس سے، ابھی ہونا ابھی ہونا ابھی ہونا ابھی ہونا، یہی چکر میں پڑا. 4 5 ملکاں گھوم لیے لوگ، ابھی ہونا والی حل من مزید حل من مزید. وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں بڑے ملکاں گھوم لیے، پھر بھی پریشانی سے. کیا کو اندر میں جو خواہشیں پال رکھی ہیں، علم سے محرومی کے نتیجے میں جہالت کی وجہ سے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں جا کے بھی سکون سے نہیں رہو. یہاں کے لوگ پریشانی کے سوالات کرتے رہتے ہیں، بہت پریشانی ہے صاحب بول کے. آپ لوگوں نے فونا نہیں آتے شاید، میں کہنا باہر کے فونا بھی آتے رہتے، بہت پریشان ہوں صاحب بول کے. یہاں ہمارے کیا سمجھ رہے، وہاں چلے گئے تو جنت پہ پہنچ جاتے. یہاں کے لوگ آگے روزگار کے سلسلے میں شکایت کرے، روزی نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، آج کل ٹھنڈا ہے، کاروبار یہ ہے وہ ہے، کیا کرنا مول صاحب، تنگی بہت ہو جا رہی. بڑا لاکھوں لوگ امریکہ میں بے روزگاری کی درخواست دے دی ہے، لاکھوں لوگ. ہم بے روزگار ہو گئے ہیں، بے روزگاری کا علاج دیجیے بول کے لاکھوں لوگ امریکہ میں، امریکہ کے رہنے والے درخواست دیے. انہوں کتنا دیے کہ اتنے پہ آل رائٹ بولنا، سمجھے؟ آل رائٹ، سب ٹھیک ہے. ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، بس اس کے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. سکون سے زندگی گزارنا ہے تو قناعت پر آ جاؤ. جتنا ملا ہے اللہ آپ کا شکر ہے، اس کا استعمال صحیح کر لو. ناشکری کریں گے تو سزا ملیں گی، بلکہ قرآن شریف میں ہے. شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو سزا دوں گا، بلکہ قرآن شریف میں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ہے نا؟ شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو سزا دوں گا، بلکہ ہے قرآن شریف. اور اپن مستحق کسی بھی چیز کے نہیں ہیں. جتنا بھی انہوں دے رہے ہیں محض ان کا فضل ہے، ہمارا حق کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی عطا ہے. بس آپ کو 100 ملے ان کی عطا ہے، 1000 ملے ان کی عطا ہے، لاکھ ملے ان کی عطا ہے. بس ہمارا حق کچھ بھی نہیں ہے. مولوی لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو فضل کسے بولتے بول کے. فضل فضل سنتے رہتے ہیں نا، فضل کسے بولتے وہ سنو. جس چیز کا بندہ مستحق نہیں ہے اس کے اوپر جو عنایت ہوتی ہے اس کا نام فضل ہے. جتنا مل رہا ہے سب ان کا فضل ہے بس، مگر یہ چیز دیکھنے میں ملتی رہتی.
کسی غریب کو بلا کے 10 روپے دو، پھینک کے مار دو. 10 روپے میں کیا آتا جی؟ کیا سمجھ کو دے رہے ہیں؟ کم از کم 100 روپے تو دو. ارے بھائی وہ جو 10 دے رہے ہو وہ بھی دینا ضروری نہیں ہے نا اس کو. وہ جو مانگنے کے واسطے آیا اس کو 10 روپے دینا ضروری ہے کیا جی؟ بات فقیروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ جو دیا اس کا بھی بھلا، جو نہیں دیا اس کا بھی بھلا. فقیروں کو سمجھ میں آیا، امیروں کو سمجھ میں نہیں آیا. اسے تو اس کی عقل 1000 درجے اچھی ہے. جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے اس کے مقابلے میں اس کی عقل 1000 درجے اچھی ہے. جو بھی مل رہا ہے ان کے فضل سے مل رہا. 10,000 روپے ملے، 10,000 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ 20,000 روپے ملے، 20,000 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا بولا جیسے کہ حقدار ہے جی، میراث میں سے حصہ مل رہا ہے اس سے. ارے بھائی سب ان کی عنایت و مہربانی ہے. بس اسی کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں. عمومی نعمت ملی ہے تو ان کی رحمت سے، خصوصی نعمت ملی ہے تو ان کی رحمت سے. رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے، اسے بولتے رحمان عمومی نعمت سے نوازنے والے کو، اور کسے بولتے رحیم؟ خصوصی نعمت سے نوازنے والے کو رحمان رحیم بولتے. مگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا پورا. جسم ملی عمومی نعمت ہے، جسم ملا عمومی نعمت ہے. جان ملی عمومی نعمت ہے. جان میں ایمان ملا یہ خصوصی نعمت. آنکھ ملی عمومی نعمت ہے. آنکھ میں بینائی ملی عمومی نعمت ہے. لیکن یہ آنکھ اور بینائی اللہ نے دی، یہ اعتقاد ملا، یہ خصوصی نعمت ہے. رحمان اور رحیم کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن شریف کا آغاز بھی وہاں سے کر رہے ہیں. الرحمن علم القرآن، الرحمن الرحیم، سب ان کی رحمت کی وجہ سے ہے. یہ نہیں میں کو اتنا نہیں ہونا، میں کو اتنا نہیں ہونا، اس کو اتنا دے رہے، میرے کو اتنا کہ دے رہے. کون ہے جناب آپ؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ بندے ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں، کسی کے قبضے میں ہیں، کسی کا حکم آپ پر چلتا ہے. کوئی اور ہے جو آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. آپ کا کیا ہے؟ ایک خاص اصطلاح سناؤ، اصطلاحات پریشان ہو جاتے بول کے نہیں سناتے رہتے ہم. وہ جو اللہ جل شانہ کے علم میں ہم لوگ تھے، جس کو معلومات الہیہ کہتے ہیں، جس کو علمی صورتیں کہتے ہیں، وہ جو ذہن میں کسی کے خاکے کی صورت میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہماری ذات ہے. اب اس پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب زائد بر ذات کہلاتا ہے. کیا کہتا ہے اسے؟ زائد بر ذات. ارے خاکے میں خاکے کا کیا ہے جی؟ اب جو کچھ بھی ملا اس خاکے کو وہ سب کا سب دوسرے کا ہے، اس کا نہیں ہوتا. صورت علمیہ ہے بس، باقی کچھ نہیں ہے. باقی سب کا سب ان کی آتا ہے. اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جو چیزوں کا تقاضا تھا تمہارے اندر، یہ ہوا تو اچھا، وہ ہوا تو اچھا، وہ ہوا تو اچھا بول کے، یہ جس چیز کی تم کو ضرورت تھی، یہ شعور بھی نہیں تھا میرے کو یہ ہونا وہ ہونا بول کے، وہ سب انہوں دیے بول رہے.
مانگنے کے واسطے تو ہمارے پاس کشکول بھی رہتا نا. کشکول بھی جانتے ہیں؟ پرانے فقیروں کے پاس میں ایسا کونڈے کے جیسا رہتا تھا، بولتے کشکول. یہ سمجھ میں آیا تو مانگنے کا کٹورا. اور زیادہ بھدی زبان میں بولنا بولے تو بھیک کا چپا بھی نہیں تھا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. اب اللہ میں کٹورا دے دیے. یہ صورت میں آیا سمجھ میں؟ دو ہاتھوں کو ملاؤ کیا بن جا رہا؟ ایک ہاتھ کو کرے تو کٹوری، دو ہاتھوں کو ملاؤ تو کیا بن جا رہا؟ یہ بھی نہیں تھا. جسم نہیں، جان نہیں، سماعت نہیں، بصارت نہیں، کلام نہیں، قدرت نہیں، علم نہیں، ارادہ نہیں، حیات نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. سب انہوں بھی ایسا ہے. اب یہ دینے کے بعد میں مسلسل دیتے جا رہے ہیں. ہوا دے رہے مسلسل یا نہیں دے رہے؟ کتنے سال یہ ہو گیا پیدا ہوئے وقت سے لے کے اب تک. ہوا کھینچنے کے واسطے، پھینکنے کے واسطے پنکھا جو دیے کتنے وقت پھراؤں گا اب تک؟ پنکھا ہے نا تو کریں نہیں ہے. وہ پنکھے کو دیکھو جو چھوٹے پیانوں کی پتیاں بڑے ایسا دکھتا ہے. بڑے روشنی کی ضرورت تھی، دے رہے نا، روزانہ دے رہے ہیں، روز دے رہے ہیں. پانی کی ضرورت تھی، اب تک کتنے بیارے لم پی گئے ہوں گے. سب لگانا مشکل ہے. ہوا انہوں دے رہے ہیں، پانی انہوں دے رہے ہیں، روشنی انہوں دے رہے ہیں، سانس کھینچنے پھینکنے کے واسطے پنکھا انہوں دے رہے ہیں، دوران خون کے واسطے دل میں پمپنگ کون دے رہے ہیں؟ انہوں ہی دے رہے ہیں. خون بنانے کے واسطے مشنری کون لگا کے رکھے؟ انہوں ہی لگا کے رکھے. کھائی جانے والی پی جانے والی چیزوں میں جو لکوڈ بنتا جی اس کو فلٹر کرنے کے واسطے گردے کون دیے؟ زندہ رہنے کے واسطے دل کی دھڑکن کی ضرورت ہے، وہ کون دیے؟ اور خون بھاگنے کے واسطے رستے کون دیے؟ بے حساب. کتنے رستے ہیں خون بھاگنے کے والوں؟ گننے سک رہے نساں باریک باریک. جام نہیں ہو رہا کہیں. جس دن جام ہوا اس دن جو ہے دوا خانہ. یہ راستے کون بنا کے رکھے خون کے دوڑنے کے؟ یہ سب عمومی نعمتیں ہیں. سوچتے کہ جسم انسان مسلمان کو بھی ہے کافر کو بھی. دیکھنا مسلمان کے پاس بھی ہے کافر کے پاس بھی. دل کی حرکت اللہ کو ماننے والے کے پاس بھی ہے، نہیں ماننے والے کے پاس بھی. یہ تو وہ چونکہ صبور ہیں، عفو ہیں، حلیم ہیں، اس کی بنا پر اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی یہ سب دیتے رہتے. اپنی ایک بات نہیں مانی بیوی گھر سے نکل جاتے، بولے تیرے کوئی کہاں سے دے رہا ہوں میں؟ کپڑے لا کے، پیسے لا کے، کھانا لا کے کہیں کو دے رہا ہوں، نہیں سننا بول کو دے رہا ہوں. میری بیوی ہو کہ میری نہیں سنتی. کیا معتبری ہے پوچھیں گے جناب کی. اللہ کا انکار کرنے والے کو دے رہے، شرک کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو، نفاق کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو. صرف ہمارا بہت چھوٹا ہے، بولے ایسا نہیں سنے تو ہو گیا. اللہ نے ویسا اللہ نے بھی ویسا فیصلہ کرے تو کیا ہوں گا بتاؤ. اتنا دے رہا ہوں اس کو، بے حساب نعمتیں دیا پھر بھی میری نافرمانی کرتا بول کے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ شکر گزاری تو ہے ہی نہیں بالکل.
اتنا سب کچھ دینے کے باوجود ضروری آزمائش میں ڈالے تو شکایتوں کے پہاڑ بنا دیتا. آزمائش ذرہ تو شکایت پہاڑ. جس کو دیکھو یہی ہے صبح سے لے کے شام تک. میرے کو بی پی دیکھنے کے واسطے ڈاکٹران تجویز کرے تھے, سمجھے, تو بی پی نارمل ہے نہیں ہے دیکھنے کے واسطے ہمارے صاحبزادے تجویز کرے صبح کے وقت میں ان کا بی پی دیکھ لو, رات کے وقت میں مت دیکھو. کئی کو بولے تو صبح سے لے کے شام تک خالی ٹینشن دینے والے لوگ آتے کرتے. کوئی بھی اچھی بات سنانے کے واسطے نہیں آتا. میرے کو ایسا ہو گیا, میرے کو ایسا ہو گیا, انہوں ایسا کر دیے, انہوں ایسا کر دیے, انہیں ایسا ستارا, انہیں ایسا ستاری, نوکرا ایسا پریشان کر رہے ہیں, سیٹ ایسا مسئلہ بن رہا. صبح سے لے کے شام تک وہ خیر کی بھلائی کی بات, شکرانے کی بات, اعمال کی اچھائی کی بات سنانے والے اکا دکا کبھی آئے تو ہے, ورنہ اکثر نہیں آتے. پھر شکایت ہے شکایت. چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی, چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو گئی, شکایتوں کے انبار ہیں. دل میں وہی بیٹھا ہوا, دماغ میں وہی بیٹھا ہوا, سوچ میں وہی, فکر میں وہی, ایسا ہو گیا آپ کیسا کرنا. یہ سب کچھ جو ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت و مہربانی کا معاملہ سب بھول جاتا ہوں. اچھی زندگی گزارنا ہے تو قناعت پر آ جاؤ, اور اچھی زندگی گزارنا ہے تو شکر پر آ جاؤ. اچھی زندگی اگر گزارنا ہے تو تفویض پر آ جاؤ. اچھی زندگی گزارنا ہو تو توکل پر آ جاؤ. اچھی زندگی گزارنا ہو تو اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لو. اور اچھی زندگی گزارنا ہو تو مقصد زندگی سمجھو. کسی کو دینا کسی کو نہیں دینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کا, نہیں. اس واسطے کہ وہاں کسی چیز کی کمی ہے نہیں, ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کچھ کم ہوتا ہی نہیں ان کے خزانے میں. ان کے خزانے میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا. سب کو دے دیں, سب کچھ دے دیں, ان کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. پھر کسی کو کم کسی کو بڑھ کو کئی کو دیتے ہی ہیں. اس کو دیکھنا جا رہے ہیں شکر ہے نہیں, اس کو دیکھنا جا رہے ہیں صبر ہے کہ نہیں. کسی کو صحت دیتے کسی کو مرض دیتے, کئی کو اس کو دیکھنا جا رہے ہیں شکر ہے کہ نہیں, اس کو دیکھنا جا رہے ہیں صبر ہے کہ نہیں. انہوں بول دیا میں تمہارے کو بھیجا ہے امتحان کے واسطے ہوں. قرآن شریف میں بولے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو کئی کے واسطے بھی جائے, امتحان کے واسطے. دونوں کیا بول رہے ہیں, بھیجائے ہوں گے انہوں امتحان کو, میں اطمینان چاہ رہا ہوں. اللہ میں بول رہے میں امتحان والی زندگی دیا, ہم لوگ کیا بول رہے ہیں اطمینان والی زندگی ہونا بول رہے ہیں. جب تک یہ بدلیں گے نہیں نا اندر کا, باہر کا کیسا بدلیں گا بتا. جب انہوں امتحان کے واسطے بھی جائے تو اندر بھی امتحان کے واسطے آیا بول کے رہنا. اندر کیا رکھ لیا, اطمینان ہونا. باہر کیا چلتا رہتا, امتحان. اندر اطمینان ہونا بول کے ہے, باہر امتحان چل رہا, تو ایسی صورت میں سکون سے رہے گا. بے سکونی کی وجہ سمجھ میں آئی. ہر آدمی کے پریشان ہونے کا سبب یہ ہے. یہ بزرگان دین کے پاس میں کیا بھی نہیں رہتا تھا, سکون سے رہتے تھے. کچھ بھی نہیں ملتا تھا لوگوں کے پاس میں, کرسیوں میں رہتے تھے. مل گیا کچھ کھا لیا, نہیں مل گیا کوئی بات نہیں, پریشانی کچھ بھی نہیں تھی. کئی کے واسطے نہیں تھی. باہر حالات لانے والا اس کے ساتھ میں اپنے تعلقات استوار کر کے رکھے ہوئے تھے.
انہوں جو چاہ رہے میں بھی وہی چاہ رہا ہوں بول کے رہتا اندر، تو اطمینان ہو جاتا، پریشانی نہیں رہتی کچھ. ان کا کچھ بھی نہیں تھا تو سکون میں تھے. ہمارے پاس میں برسوں کا ہے، ایک دن کا 2 دن کا ہے نہیں. بہت سارے لوگ ہیں برسوں کا ہے، گھروں سے سکون آج نہیں بیچارے. کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے بولتا ہوں صاحب اس کا نا اتنا پیسہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے بینکوں میں کتنا پیسہ ہے. کبھی کبھی ان سے بولتا ہوں میں کرتے کیا ہوں گے یہ لوگ، آخر کرتے کیا ہے؟ جائیدادیں ہیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. کریں گے کیا آخر؟ اس واسطے کہ تمہارے کو بھوک مٹانے کے واسطے 2 روٹی، پیاس مٹانے کے واسطے 2 گلاس پانی بہت ہے نا. یہ سب کریں گے کیا؟ ایک ایسی عجیب غریب قسم کی محبت میں لوگ گرفتار ہو گئے کہ جس کے جو چیز ملنے والی نہیں ہے اس کی محبت میں گرفتار. سب چھن جائے گا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا، سب چھن جائے گا. پریشان ہے بس، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اچھے کام کر لے اس سے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ملا تھا اچھے کام کرے، حضرت عثمان غنی کو ملا تھا اچھے کام کرے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اچھے کام کرے، شاندار کام کی. ایسی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کا انتظام کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا تھا، لیکن اس زمانے کے چیف جسٹس کو انہوں نے مفت تعلیم دی تھی، اور ان کے گھر کا خرچہ امام ابو حنیفہ نے برداشت کیا تھا. بعد میں وہی بچہ جا کے چیف جسٹس بنا، امام ابو یوسف بنے. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اچھے کام کرے، آخرت بنا لی ہے اپنی. ہم لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ لڑائیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بس آدمی چلے جا رہا ہے، اس میں کچھ کرتا دھرتا تو ہے نہیں. ایک بڑے سیٹ صاحب تھے، کئی ایکڑ زمین چھوڑ کے گئے تھے، زندگی پوری گزار دی، پڑھی بھی رہی. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ ان کے جو بچے تھے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر وہ ایسی پڑھی بھی رہی. اب ان کے بچے آئے تو یہ میری وہ تیری بول کے لڑنے لگ گئے. اماں پریشان ہو گئی، ہمارے کا نہیں آئے گی. بولا جائے گی تمہارے بچوں کو بولو بابا کی تھی نہ ہو. وہ رہ گئی، بابا چلے گئے. بابا کہنے کہیں سے آئی تھی؟ دادا کہنے سے. وہ رہ گئی، دادا چلے گئے. تم وہاں کہیں کو لڑ رہی، وہ رہ جائے گی، تم وہاں چلے جائے گی. لڑ رہے کہیں کو ایسا تو بھی سمجھانا بول کے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا پڑتا نا بھائی. چھوٹی ضرورت ہے آدمی کی، بس 2 روز کی دنیا کی خاطر، 2 روز کی دنیا کی خاطر سب جھونک دیا ہے تن من دھن. ابھی سنے نا، بچہ سنایا، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ پوری جان اس میں لگا دی ہے، پورا دل اس میں لگا دی ہے، پوری دولت اس میں لگا دی ہے 2 روز کی دنیا کے لیے. ارے یہاں تو وہاں کی تیاری کے واسطے آئے نا بھائی، وہاں کی تیاری کے واسطے آئے تو وہاں کے واسطے کر لو نا کچھ. سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو. پہلے کے لوگوں کو اللہ نے دیا تو بڑے بڑے مدارس قائم کیے. اس زمانے میں بعض لوگوں نے تھیٹرز خرید کر شاندار مسجد و مدرسہ بنایا. اس زمانے میں بے انتہا مہنگی زمین، تھیٹر چلتا تھا، خریدا، مدرسہ بنا دیا. آج سینکڑوں بچے علماء بن گئے ماشاءاللہ.
ہزاروں بچے دین کی خدمت سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے دیا ہے تو کچھ خیر کے کام کرو، اور باقی جتنا دیا اس پر قناعت کرو، ورنہ حرص میں رہو گے ہمیشہ پریشان رہو گے. کئی چیزیں ہیں پریشانی کی. ایک حرص ہے، پریشانی کی بڑی وجہ ہے، اور ایک میری خواہش پوری ہونا. یہ جو بیماری ہے نا، کبھی سکون سے رہ نہیں جاتی اس واسطے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. قرآن شریف میں الہاکم التکاثر، غافل بنا دے گا. یہ قبر میں جانے تک آدمی غفلت میں ہی پڑا رہے گا، اس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی. وہ پہلے سنتے تھے 2 گز زمین کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ پہلے سنتے تھے 2 گز زمین کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ زمانے میں وہ 2 گز زمین بھی نہیں مل رہی. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اس کو جو 2 گز زمین کھود کے ڈالے تھے نا، پھر کھود دے کے دوسرے کو ڈال دے. ابھی تازہ قصہ حیدرآباد میں پیش آیا، اسے سنا رہا ہوں میں آپ. تازہ قصہ حیدرآباد میں پیش آیا. 2 سال نہیں ہوا اسے ڈال کے، اس کی جگہ دوسرے کو کھود کے ڈال دیا. آپ بولے یہ سنا بول رہا ہوں آپ. جن کے خاندان کے ساتھ میں ایک قصہ پیش آیا، وہ لوگ مجھ سے بولے کچھ بھی نہیں ملتا کس کو بھی. تو ایک پریشانی تو یہ حرص کی وجہ سے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ میری چلنا، میری تو چلیں گے نہیں. اللہ جزائے خیر سے ہمارے بڑے لوگوں کو، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کے زمانے میں سلسلے کا ایک جوڑ ہوا تھا ہمارے پیدائشی وطن میں. وہاں ایک بڑا تالاب تھا، اس کا ایک کٹے تھے پہلے. اس زمانے میں ڈیما وہاں بولتے اسے، اس زمانے میں کٹے بولتے تھے. تالاب کا کٹا ہے. زبردست بارش ہوئی، تالاب لبریز ہونے کے بعد وہ کٹا ٹوٹ گیا. لوگ بہت سے بھاگ کے آگے بولے حضرت کو، سلسلے کا جوڑ چل رہا، ایک جگہ ہو رہا تھا. لوگ بہت تھے، کچھ مسجد میں آ گئے، کچھ کسی گھر میں چلے گئے، کچھ اسکول میں چلے گئے. سب جگہ دین کی باتیں سنانے والے تو بہت تھے. وہاں ایک صاحب سنا رہے، یہاں ایک صاحب سنا رہے. پورا اجتماع ایسا پوری بستی میں منتشر ہو گیا. لوگ بھاگ کے آگے بولے حضرت وہ تالاب کا کٹا ٹوٹ گیا. حضرت بولے اچھا ہوا جو بھی ہوا، نہیں حضرت کم از کم اپنا اجتماع تو ہو جانا تھا نا. تو حضرت بولے ہماری کب چلی تھی جو آج چلے گی؟ ہماری کب چلی تھی؟ ہمیشہ ان کی چلتی نا، تو پورے لوگ اپنی اپنی چلانا چاہ رہے ہیں. پریشانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اندر بدل لو بھائی، قصہ ختم ہو جاتا. باہر کا اپنے اندرون کو بدلو، باہر کے حالات بدل جائیں گے. ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز آفاقی حالات میں ملکوں کا نظام، حکومتوں کا نظام، افراد کے ذہنی رجحانات و میلانات، ان کو بھی اگر بدلنا ہے تو اگر آپ صحیح ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو آپ صحیح ہونا شرط. تم لوگ آگے حکومت کرو بولیں گے بولو، مگر ان کو اطمینان ہونا ہم لوگ صحیح ہو گئے بول کے. اطمینان کہاں سے ہوگا؟ سب سے زیادہ مقدمہ مسلمانوں کی، سب سے زیادہ جھگڑے مسلمانوں کی.
سب سے زیادہ کوٹ کچہری ہے مسلمانوں کی، ہر گھر میں لڑائیاں جھگڑے، بھائیوں میں، بہنوں میں، میاں میں، بیویوں میں، جدھر دیکھو جھگڑے چل رہے۔ تو بولے نہیں بھائی یہ لوگوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد کے ایک زبردست مقرر تھے، انہوں بولے کہ جو ایک محلے میں ایک مسجد کے مصلیاں مل کے نہیں رہ سکتے، ان کو ملکوں کی حکومت کیسا دیں گے؟ بولے ان میں زرفش نہیں ہے بالکل، 4 پیسے کیا آیا کہ وقت کا سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا اپنے آپ۔ اب کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کے کوئی مقام نہیں، کسی کے کوئی مرتبہ نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں۔ ارے اس سے بہتر تو فقیر رہنا تھا، کم از کم دوسرے مسلمان کی عزت تو دل میں رہتی تھی۔ حالات آدمی کو سنبھالنے کے لیے آتے، صحیح کرنے کے لیے آتے۔ حضرت مولانا سعید صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے قریب کے رہنے والے تھے، ان کے گاؤں میں ہم لوگ رمضان گزارے پورا جماعت کے نظام میں، اللہ جل شانہ غریق رحمت فرمائے۔ 25-30 سال پہلے ہندوستان میں فسادات وغیرہ بہت ہو رہے تھے، جگہ جگہ فسادات، بازاروں میں دنگے، جلانا، مارنا، قتل، خون، یہ سب جاری تھا، لوٹ مار۔ وہ زمانے میں آئے تھے لوگ، وہ حالات کی وجہ سے پریشان ہو کے ذرا مسجدوں کا رخ کرے تھے، مسجدوں کا رخ کرے لوگ۔ ارے بھائی حالات بہت ہی بگڑ جا رہے ہیں، ذرا مسجد کو جا کے اللہ ویسے کیا تو منگلنا بھی ہو، مسجداں پھل جانے لگی۔ تم لوگوں کی اصطلاح میں بول رہا ہوں میں، پھول جانا۔ مسلیاں کثیر تعداد میں مسجدوں میں آنے لگ گئے، تو وہ زمانے میں انہوں آئے تھے بھوپال کو۔ لوگ بولے حضرت حالات بہت خراب ہے ہمارے ملک کے، قتل، خون، فساد، دنگا، لوٹ مار بہت چل رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے، حالات بہت خراب ہے ہمارے پاس۔ تو انہوں بولے مسجدوں میں کیا حال ہے؟ بولے جب سے یہ حالات آئے ہیں اس وقت سے مسجداں لبریز ہیں۔ تو بولے ہونے سے پہلے کیا تھا؟ بولے تو وہی 2-4 نمک کنکر مسجدوں میں رہتے تھے، وہ بھی ضعیف ہو گئے، سو جن کے بارے میں بار بار الارم آ گئے، بینائی کم ہو گئی تو ایک الارم، جانے کا ٹائم آ رہا، بالا سفید ہو گئے تو 1 گھنٹہ، جانے کا ٹائم آ رہا، گھٹنوں میں درد ہو گیا تو 1 الارم، بہت ہی قریب ہو گئی جی تم، کمر جھک گئی تو سب تو بالکل ہی نزدیک ہے سمجھو، بس ویسے لوگ آگے مسجد میں رہتے تھے۔ یہ الارم آئے، ہم لوگ دیکھ لے ویسے نہیں کچھ۔ مشہور ایک شعر، کیا تاب و تواں سمو بسر سب چلے گئے۔ چمک جو تھی اس کو بولتے تاب، قوت جو تھی اس کو بولتے تواں، سمع بولے تو سننا، بسر بولے تو دیکھنا۔ تاب و تواں سمو بسر سب چلے گئے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان سب گیا۔ پہلے سامان ویسے سب جاتے نا، مگر اب یہ لوگوں کی بینائی کم ہو گئی تو ڈر نہیں ہو رہا، بالا سفید ہو گیا تو ڈر نہیں ہو رہا، کمر درد ہو گئی تو فکر نہیں ہو رہی، گھٹنے درد ہو رہے تو فکر نہیں ہو رہی، چلنے ہاتھ نہیں ہو رہا تو فکر نہیں ہو رہی، ہاضم آنے ہو رہا تو فکر نہیں ہو رہی۔ سب چیزوں کو صحیح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ ایک ضعیف آدمی ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، ہضم نہیں ہو رہا تھا برابر کھانا، بڑھاپے میں ہوتا جی ایسا، ذرا چلنے پھرنے میں بھی ہاتھوں پاؤں برابر کام نہیں کر رہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا جی ایسا، دکھ رہا بھی ذرا برابر نہیں جی، بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا برابر۔ تو کئی شکایتیں کرے تو وہ حکیم صاحب ہر مرض کو سن کے یہ بولے گئے بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا بولے، تو اس کو غصہ آ گیا، یہ حکیم کو سوائے ایک بات کی کوئی دوسری بات نہیں آتی بولے، غصے میں آ کے گرج کے بولا کرتے،
تم حکیم صاحب ہیں، کچھ ہو رہا کچھ آتا کہ نہیں آتا تمہارے کو بول کے گرم ہو گیا کرتے، تو حکیم ہو رہا کرتے یہ جو تمہارے غصہ آیا تھا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ مفید طالب علم میں کسی میں پڑھے تھے ہم لوگ عالمیت کے کورس میں، اس زمانے میں نصاب میں ایک کتاب تھی، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا جی، خالی پریشان ہوتا۔ انہوں جیسا رکھے ٹھیک ہے، میں آپ کا بندہ، آپ میرے مولا، میں مخلوق، آپ میرے خالق، میں مملوک ہوں، آپ میرے مالک، میں محکوم ہوں، آپ میرے حاکم، میں مربوب ہوں، آپ میرے رب، میں آپ کے قبضے میں ہوں، میں آپ کا ہوں، ملکیت آپ کی ہے، اس واسطے آپ جیسا رکھیں ویسا رہنا مجھے رہنا ہی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر میں کیا ہے؟ اپنے اندر یہ ہے کہ نہیں میرے کو یہ ہونا اور میرے کو وہ ہونا، میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میں ایسا چاہ رہا ہوں، میں ویسا چاہ رہا ہوں، میری سننا میری چلنا۔ ارے بھی تم ہیں نہیں اس جگہ کے، اس مقام کے، مرتبے کے، آپ ہیں نہیں ہے سو چیز، آپ چاہنے کے چکر میں رہیں گے تو پریشانی رہیں گے نا۔ بہت بڑا سبق ہے یہ، سمجھ میں آیا تو، نہیں سمجھ میں آیا تو جیسا برسوں سے پکار لے کے سینے خوش کر لے رہے، ابھی بھی ویسے سمجھیں گے، مگر سمجھ میں آ گیا تو اچھا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ میں بندہ ہوں، اس کی ایک بات تصور میں رکھ لو، ان کے تابع ہوں، بس انہوں جیسا رکھے ویسا رکھ لے کے چلے گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ میں یہ بولے میں اس کو کیسا رکھا ویسا انہیں راضی رہا، اب انہیں کیا کرا وہ تج بس ہے، بلکہ اگر بول دیے تو کام بن گیا نہیں بن گیا۔ اس سے پہلے سنایا تھا میں، جو آدمی اللہ میاں کے دیے ہوئے چیزوں پر اور ہونا اور ہونا اور ہونا بولا، اللہ میاں اس کو بولتے کہتے یہ بھی کر یہ بھی کر یہ بھی کر یہ بھی کر بول کے، اور جو جتنا دیا اس پہ راضی رہا تو انہیں جتنا کرا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ تو ہوتا نہیں نا، اپنے سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، اسی لیے جملہ حدیث شریف کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے جتنے دیے پر راضی، اللہ اس کے اتنے کیے پر راضی ہے۔ اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہونا بتاؤ؟ پریشانی ختم، بندگی کا ایک حصہ ہے اہم ترین، اسے ذہن میں رکھو، اپنے اندرونی حالات کو بدلنے کی فکر کرو، اندر بدل نہیں رہے اس واسطے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ حالات بدلنا ہو تو اپنے اندرون کو بدلنا بے حد ضروری ہے۔ صلی اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔